موضوع الدرس التنبیہ علی الانسان الغافل، سورۃ العادیات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العادیات میں یہ سورۃ مبارک جو ہے، اس میں بھی ائمہ مفسرین کرام کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات معاد کے بارے میں بھی فرمایا ہے، اور غافل انسان کو اس کی غفلت پہ تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے قسم کھائی، والعادیات ضبحا۔ عادیات سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں بھی دو قول ہیں۔ ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں حرم مبارک میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے آ کے سوال پوچھا کہ والعادیات ضبحا سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والعادیات ضبحا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو گھوڑے دوڑتے ہیں، اور ان کا جو سانس ہے، ذبح کا معنی ہے جو سینے سے سانس نکلتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں یعنی ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ اب حضرت ابن عباس سے پوچھنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ زمزم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سائل آیا حضرت کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ والعادیات ضبحا کے بارے میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بلا کے لے آؤ ابن عباس۔ حضرت ابن عباس کو جب لے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس یہ تم نے کیسے کہہ دیا ہے؟ والعادیات سے مراد جو ہیں اونٹ ہیں، گھوڑے نہیں ہیں۔ یہاں جو قسم کھائی گئی ہے وہ ان اونٹوں کی قسم کھائی گئی ہے، گھوڑوں کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ حضرت ابن عباس خاموش ہو گئے، چونکہ ادب کا تقاضا یہی تھا۔ حالانکہ ابن عباس بہت بڑے آدمی ہیں،
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، تو اس لیے آپ خاموش ہو گئے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ بھی میری جو تحقیق ہے اس سے مراد گھوڑے ہیں، اونٹ نہیں ہیں۔ تو اگر یہاں پر اونٹوں کی قسم کھائی جائے جیسے حضرت علی ہے، تو حضرت یہی فرماتے تھے کہ اس سے مراد اونٹ ہے، اور اونٹوں سے مراد بھی وہ اونٹ ہیں کہ جب وہ حج کے لیے چلتے ہیں اور ان کے تیز چلنے سے پتھر اڑ اڑ کے ایک دوسرے پتھر پہ لگتے ہیں تو اس سے وہ چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ اونٹ جو قافلہ جو ہے وہ عرفات سے جمع پہنچتا ہے۔ جمع کا معنی مزدلفہ ہے کہ وہ مزدلفہ میں آ کے پہنچتے ہیں، اور پھر مزدلفہ میں سے صبح صبح مغیرات صبحن سے مراد یہ ہے کہ وہ صبح صبح پھر منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس تفسیر قرآن پاک کے بارے میں یہی مراد ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اونٹ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جمہور مفسرین ابن عباس کے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد اونٹ نہیں ہے۔ اونٹوں کے پاؤں سے کبھی آگ نہیں نکلتی، گھوڑے کے پاؤں جو ہے نا، چونکہ اس کے نیچے لوہے کی نال ہوتی ہے، اور وہ جب پتھر پہ مارتا ہے تو اسے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور صبح کے وقت جا کے وہ دشمنوں کے گھر میں ڈاک جب جاتے ہیں جہاد کے لیے تو صبح کو اغارہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے مراد راجے قول میں اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کی بھی قسم کھائیں وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ فعال لما یرید۔ البتہ مخلوق کو، انسانوں کو اللہ کی قسم کے سوا کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، کہ وہ جب بھی قسم کھائیں تو صرف اللہ کی، کہ واللہ باللہ تاللہ یا برب الکعبۃ برب ھذا البیت، یا جیسے حضور پاک کبھی فرماتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی الفاظ جو ہے کوئی ہوں لیکن مراد اللہ کی ذات ہو۔ تو اس کے علاوہ اگر قسم کھائے بندہ، یعنی کسی انسان کی قسم کھائے، کسی جانور کی قسم کھائے، کسی مردہ کی قسم کھائے، کسی زندہ کی قسم کھائے، کسی آستان کی قسم کھائے، کسی مرشد کی قسم کھائے، یا اپنے آنکھوں کی قسم کھائے، یا اپنے سر کی قسم کھائے، تو یہ تو کفر ہے اور شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، جو شخص اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ آتے ہیں کہ من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ شرک کیوں کیا ہے کہ اس نے جب کسی دوسرے کی قسم کھائی تو جو عظمت اللہ کے لیے تھی وہ اس نے اس کو دی ہے، اور نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو ہر بندہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا بھی کہیں مجھے نقصان نہ ہو۔ ابھی یہ پیر کی یا آستان کی یا کسی مزار کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے یہ نفع نقصان سمجھ کے ڈر رہا ہے، تو اسی کا نام شرک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور کہیں فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اللہ نے طور کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے قلم کی بھی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے تین کی، یعنی انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، زیتون کی بھی قسم کھائی ہے، طور سینا کی بھی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مکہ کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور ایک آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بدنی کی زندگی کی بھی قسم کھائی ہے، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ محمد مصطفیٰ مجھے تمہاری زندگی، تمہاری عمر کی قسم،
تو اللہ جس چیز کی بھی قسم کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سوال نہیں ہے. وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں. ان کی صفت ہے کہ یفعل ما یشاء، جو چاہیں کریں اور جو چاہیں حکم فرمائیں. ایسے اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا. یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چلتے ہیں اور سانس ذبحن کا معنی سانس لینا. لیکن یاد رکھو کہ ذبحن کا معنی وہ نہیں ہے جو گھوڑا ہنہناتا ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھو. اور گھوڑے کی آواز کو سہیل بھی کہتے ہیں. لیکن یہ جو ذبح ہے، ذبح کا معنی جب شدت سے دوڑے تو اس کے سینے سے جو سانس اکڑتی ہے اس کو کہتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. موریات اوریا اس سے مراد ہے وہ انگارے، وہ چنگاریوں کا نکلنا جو اس کے پاؤں سے نکلتی ہیں، کہ پاؤں میں عام طور پہ گھوڑے جو ہیں ان کو لوہے کی نالیں چڑھائی جاتی ہیں، اور جب وہ پتھر پہ دوڑتے ہیں، کسی پہاڑ پہ دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے وہ چنگاریاں نکلتی ہیں جب وہ شدت سے دوڑ رہے ہوں. فالمغیرات صبحا، اور جو صبح کے وقت غارت کرتے ہیں، صبح کے وقت دشمنوں پر جا کے شب خون مارتے ہیں. چونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جنگوں کے اندر سب سے بہتر وقت جو دشمن پر حملے کرنے کا ہوتا ہے وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آدمی غافل ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت دشمن پہ چڑھائی کرنا اور دشمن پہ ٹوٹ پڑنا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند. لیکن اس میں بھی میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے. آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تم نے کسی بستی پہ صبح جا کے حملہ کرنا ہو تو انتظار کرو. اگر صبح کی اذان آ جائے تو حملہ نہ کرو. اس کا معنی ہے کہ اس بستی میں مسلمانوں کے گھر ہیں. اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر تمہیں حملہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی تعریف فرما رہے ہیں فالمغیرات صبحا. اور میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک بھی الخیل معقود فی نواسی الخیل. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کے اندر بڑی خیر اور بھلائی رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پیشانی میں بڑی بھلائی ہے. لیکن آپ نے فرمایا الخیل ثلاثہ، 3 قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں. رجل ربدا، اس نے کیوں باندھا ہے؟ لیجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا تو یہ گھوڑا اس کے لیے اجر ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے گھوڑا رکھا ہوا ہے کہ میں اس پہ سفر کروں گا، تجارت کروں گا، محنت کروں گا. آپ نے فرمایا یہ ستر ہے، اس کے لیے پردہ ہے کہ اس کی روزی کا ذریعہ ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے گھوڑا رکھا ہے ریا کے لیے، سمعت اور شہرت کے لیے، علیہ وزر، یہ اس کے لیے گناہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ فلاں بندے کا اتنا بڑا اسٹبل ہے، اس میں اتنے قیمتی گھوڑے ہیں. تو آج کل تو بڑے آدمی جو ہے نا جی، یعنی جو حدیث میں 1400 سال حضور نے پہلے فرمایا تھا وہ بالکل آنکھوں کے سامنے. آج کل یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک گھوڑا جو ہے نا جی وہ 2 کروڑ اور 3 کروڑ روپے میں بکتا ہے. اور خاص طور پر جو ریس دوڑنے والے گھوڑے ہیں ان پر تو 2 کروڑ کی تو صرف سٹے اور اس کی جوا لگا ہوا ہوتا. تو اس لیے یہ تو خالص گناہ ہے، کیونکہ نہ جہاد ہے، نہ فی سبیل اللہ ہے، نہ غرض ہے. غرض ریا ہے یا پھر جوا کھیلنا کھلانا ہے. کیونکہ آج کل تو جوا ہر چیز پہ کھیلا جاتا ہے، گھوڑوں پر بھی کھیلا جاتا ہے، موٹروں کی ریس پہ بھی کھیلا جاتا ہے، آدمیوں کے دوڑنے پہ بھی کھیلا جاتا ہے. ہر چیز پر دشمن نے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ کسی طرح حرام تیرے اندر چلا جائے. اور اللہ معاف کرے جب حرام اندر چلا جاتا ہے تو پھر ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی، پھر دعائیں قبول نہیں. صحیح حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام. جس بندے کا کھانا بھی حرام سے ہو، لباس بھی حرام سے ہو، وغذی بالحرام، اور حرام کھا کے پلا ہو،
فرمایا بڑی لمبی لمبی دعائیں کریں گے، یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں ملتی؟ اس میں بھی بڑے اشکال ہیں، بات سمجھا کرو۔ اب کبھی کبھی روایت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کافر نے دعا مانگی تو منظور ہو گئی، یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی زانیہ عورت نے یا زانی مرد نے یا شرابی نے دعا مانگی تو منظور ہو گئی۔ تو اس کا معنی یاد رکھو کہ وہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے نا، وہ چاہے تو ایک جانور کی بھی سن لے، چاہے تو ایک جانور کی فریاد بھی سن لے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے رزق حلال شرط کہ آدمی کی دعائیں قبول ہوں، سب سے پہلی چیز ہے کہ رزق حلال، اس کے بعد صدق مقال، یعنی ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو ماشاءاللہ، حضرت شیخ جند وڈا ان کا نام تھا، ایک بازو بھی کٹا ہوا تھا حضرت۔ میں نے جب ان کو دیکھا ہے تو بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، صاحب فراش تھے، بیمار تھے، لیکن جس دعا کے لیے بھی لوگ ان کی خدمت میں گئے ہیں نا خالص نیت لے کر، ایک ہاتھ ہی تھا تو ایک ہاتھ ہی اٹھاتے تھے، پتہ سے ہاتھ اٹھاتے تھے راسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ بس فوراً سمجھو کہ کام ہو گیا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ والے جب صبح کو سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے ان کی طرف۔ یہ ایک اصول ہے، یاد رکھو، قاعدہ ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کسی کی فریاد سن لیں یا کسی کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما لیں تو یہ اس کی مرضی ہے، ایک نظام ہے، ایک ہے اس کی ذات کا اقتدار، وہ جیسے چاہے کر لیں۔ اب دیکھو کتنے مسلمان ہیں، کتنے ملکوں میں ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی، کیا خیال ہے آپ کا وہ جن چیختے ہوں گے اللہ کے آگے فریاد نہیں کرتے ہوں، نہیں روتے ہوں، نہیں آتی رہا۔ اسی لیے حضور کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد نہ کر، لا تعذبنا بذنوبنا ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہ کر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ حضور نے فرمایا کہ دشمن پر صبح کو بھی حملہ نہ کرو، انتظار کرو، اگر اذان کی آواز آ جائے تو سمجھو مسلمان ہے، پھر حملہ نہ، شب خون نہ مارو۔ فَأَصَرَّ بِهِ نَقْعًا، پیچھے چھوڑتے ہیں غبار کو، نقعًا مانا غبار، کہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں پیچھے دیکھیں کیسے غبار کھڑا ہوتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ گھوڑے جو ہیں دشمن کے مجمع میں گھس جاتے ہیں، اس کے اندر گھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ وہ تو قسم تھی نا کہ اللہ نے پہلے قسم کھائی، جواب قسم کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ تحقیق انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک گھوڑا ہے، تم اس کو دانا کھلاتے ہو، گھاس کھلاتے ہو، سردی گرمی سے بچاتے ہو، اس کا صفائی کا خیال رکھتے ہو، تو وہ گھوڑا تمہارے لیے، اپنے مالک کے لیے کتنی جان لڑا دیتا ہے۔
کہ دوڑ رہا ہے، سانس چڑھ رہی ہے، ہر حال میں دوڑ رہا ہے. سامنے دشمن آ گیا ہے تو نیزوں کے سامنے، تیروں کی بارش میں، تلواروں کے سائے میں بھی گھستا ہوا چلا جا رہا. اور کتنے گھوڑے ہیں کہ اس لیے فرمایا کہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے کہ انہو فی الطلب او فی الحرب او فی الکر او فی الفرا، یعنی گھوڑا اگر حملہ کرنا ہو تب بھی کام دیتا ہے، جان بچا کے مالک نے بھاگنا ہو تب بھی کام دیتا ہے، دوبارہ لوٹنا ہو تب بھی کام دیتا ہے، اور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ مالک اس کا اگر گر جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا. یعنی جانور ہے اتنا وفادار کہ مالک کو چھوڑ کے نہیں آئے گا. کتنے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ مالک زخمی ہو گیا، گر گیا، گھوڑے نے جا کے پانی ڈھونڈا، وہاں سے پانی لے کے مالک کو آ کے پانی ڈالا. جانور ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک جانور کو تیرا اتنا خیال ہے، اور میں نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، پالا، پوسا، جوان کیا، اس مقام پہ پہنچایا، تم نے میری کتنی فرما برداری کی ہے. تم میرے لیے نماز کی مشقت بھی برداشت نہیں کر سکتے، تم میرے لیے روزے کی مشقت بھی برداشت نہیں کر سکتے، حج کی مشقت بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو کم از کم سوچو تو صحیح، کیا انسان کہلاتے ہوئے تمہیں شرم بھی آتی ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم دیکھو کہ انسان جب گر جاتا ہے، خدا کا نافرمان ہو جاتا ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کتا بھی وفادار ہے، مالک کا گھر نہیں چھوڑتا. اچھا، حتیٰ کہ جو لوگ تجربے کار ہیں، کتاب الحیوانات وغیرہ میں ہے، کتا اگر پاگل بھی ہو جائے مالک کو نہیں کاٹتا. اس کو تم روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہو، تمہارے دروازے پہ پڑا ہوا ہے. تمہارا دشمن ڈاکہ مارنا چاہے، چوری کرنا چاہے، سب سے پہلے کتا اس کے منہ میں پڑتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو گولی مار دے، کوئی چیز دے دے، اس کو پرواہ نہیں. میرے گھر کا، میرے مالک کا گھر بچ جائے، میرے مالک کی عزت بچ جائے. تو ایک کتا بھی وفادار ہے، گھوڑا بھی وفادار ہے، اونٹ بھی وفادار ہے. 15 دن بغیر پانی پیے ہوئے صحرا میں تو یہ لے کے سفر کر رہا ہے. اور اتنا وفادار ہے اور اتنا سمجھدار ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حج کے موقع پر میرے آقا نے 100 اونٹ ذبح فرمایا اپنے حج پر. 100 اونٹ. صحابہ فرماتی ہیں کہ ان میں 63 اونٹ جو ہیں حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی کے لیے وکیل بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میری طرف سے تم ذبح کرو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے نا، ہر اونٹ اپنی گردن آگے لے آتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں. اتنا جانور میں بھی اطاعت ہے، اتنا جانور میں بھی جذبہ ہے، تم جانور سے بھی بدتر ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل. فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بد گئے گزرے ہیں کہ جانور بھی اپنے مالک کی آواز پہ آ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کے پکارنے پہ بھی نہیں آتے. اس لیے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ رب فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. آپ اندازہ کریں حضور ساری رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے تھے. تورمت قدم رسول اللہ، حضور کے پاؤں مبارک جو تھے وہ سوج گئے. تو ایک دن بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو خبر دے دی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر.
آپ کے تو اگلی پچھلی خطائیں بھی اللہ نے معاف فرما دی ہیں، اور آپ کے لیے تو جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک آپ نہیں کھلوائیں گے، تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو ساری رات حضور کھڑے، اسے اللہ فرماتے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ یاد رکھیں کہ یہاں دو ترجمے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہو ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر حالت کو جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ انسان اپنے اعمال پہ خود گواہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور میں کیسا نہ شکرا ہوں اور کیسا نہ فرمان ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں دونوں قول ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یاد رکھو خیر سے مراد جو ہے وہ مال ہے، دولت ہے اور دنیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان جو ہے دیکھو یہ مال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، مال پر حریص ہے، شدید ہے، جتنا بھی مال اس کو مل جائے، حضور نے فرمایا کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو کہے گا اور ملے، اگر دو مل جائے پھر بھی کہے گا تیسری مل جائے۔ آپ نے فرمایا لا یملأ فا ابن آدم الا التراب، حتیٰ کہ ابن آدم کا منہ جو ہے وہ نہیں بھرتا مگر قبر کی مٹی سے جا کے بھرے گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا حریصان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، حریص العلم و حریص الدنیا، ایک علم کا حریص ہے کہ میں یہ بھی علم حاصل کروں، میں یہ بھی کتاب پڑھ لوں، میں یہ بھی کتاب پڑھ لوں، وہ بھی مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا علم سے۔ اور اسی طرح فرمایا حریص المال، دنیا کا طلبگار جو ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، جتنی ملتا جائے جتنی ملتی جائے۔ ایسے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یاد رکھو ایک اپنے مال سے محبت فطری ہے، وہ تو جائز ہے، معنی یہ ہے کہ محبت مال سے حد سے بڑھ جائے جو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے، اللہ تعالیٰ کی نہ، ورنہ تو ہر آدمی اپنی مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے، ایک ہے فطری محبت تو جائز ہے، کون اپنے پیسے لے کے سڑک پہ پھینک دیتا ہے؟ اس لیے لفظ ہے شدید کہ اتنی محبت نہ ہو جو تمہیں لیپ ڈوبے، کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، خیرات بھی نہیں کرتا، صدقات بھی نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا، ہر وقت بس جمع کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے اور جمع کر رہا ہے، اس مال کی مذمت۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مال کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے، اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی اس میں تیرتی ہے اور کشتی کو تیرانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر وہ پانی اس کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کے غرق کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر مال کی محبت دین کے تابع ہے تو سبحان اللہ، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنی ساری دھن دولت جو تھی وہ اسلام پہ لٹا دی، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بہت بڑے تاجر تھے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، تو یہ تو منع نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اللہ پاک فرماتی ہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ جس دن قبروں سے اس کو نکالا جائے گا، جب قبروں سے اس کو نکالا جائے گا، جب قبروں سے زمین اس کو باہر پھینک دے گی، اس وقت کو بھول گیا ہے، اس وقت کو یاد نہیں کر رہا کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنا بھی ہے۔ افلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ
علماء نے بھی اور اللہ کے اولیاء نے بھی قرآن و حدیث سے سمجھنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو بندے کی اصلاح کر سکتی ہے وہ قیامت پر ایمان ہے. یہ بات یاد رکھو، کیونکہ جس بندے کا قیامت پہ ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد عذاب قبر ہے یا ثواب قبر ہے، سوال جواب ہے، پھر میں نے اٹھنا ہے، پھر میں نے محشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، پھر نامہ اعمال ملیں گے، پھر میرے اعمال کا وزن ہوگا، تو وہ بندہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اور جس بندے کا قیامت میں ایمان ہی نہیں ہو، کہتے چھوڑو یار یہ مولوی کی باتیں ہیں، دنیا ہے چھڑاؤ یار، کس نے دیکھی ہے جنت جہنم؟ مولویوں نے کو دیکھی ہے جنت جہنم؟ بتائی کہہ رہے ہیں. یہ نہیں سمجھتا کہ جنت جہنم دیکھنے والا محمد مصطفیٰ ہے اور ہمیں بدلانے والا اللہ کا قرآن ہے اور محمد مدنی کی زبان ہے. اور حضور پاک نے صرف یہ نہیں کہ اللہ کے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جنت کو بھی اور جہنم کو بھی. تو جب حضور بتلا دیں اس کے بعد کوئی شک کرے تو پھر وہ کافر ہے. اس کے کفر کے اندر کیا شک ہو سکتا، اس کے کفر کے اندر کیا شبہ ہو سکتا. اسی کعبۃ اللہ میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور آگے چلے گئے، پھر پیچھے ہٹ آئے، پھر آپ نماز پڑھتے پڑھتے پھر آگے چلے گئے، پھر پیچھے اور زیادہ ہٹ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے کعبے کی دیوار میں جنت کا نمونہ دکھلایا تو اس کے باغ میں انگور بڑے اچھے اچھے لگے ہوئے تھے، میں آگے بڑھا کے ایک گوشہ انگوروں کا توڑ لوں تاکہ صحابہ کو دوں گا، اللہ نے ہٹا دیا کہ میرا مدنی یہ چیزیں مرنے کے بعد ملیں گی، قیامت میں ملیں گی، دنیا میں نہیں مل سکتی. پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھلائی تو میں جہنم کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کو ہٹا لیا. تو جب گواہی دینے والا اللہ کی ذات ہے اور محمد مصطفیٰ ہے، پھر کہے کہ نہیں چھوڑو جی یہ جنت جہنم یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں نے گھڑی ہوئی ہیں. مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، مولوی بات بناتے نہیں ہیں، مولوی بات بتلاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، وہ تو وہی بتلائیں گے جو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا یعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب نکالا جائے گا جو کچھ کے قبروں میں ہوگا. جیسے کہ آپ نے پچھلی صورت کے اندر بھی پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین جو ہے پھٹ جائے گی اور اپنے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قیامت وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. تو جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو شک کا کیا بنا ہوا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تمہیں اس دن کو بھول گئے ہو جب تیرے سارے سینے کے راز بھی نکل کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب تو تم چھپاتے ہو نا، لیکن قیامت میں کیا چھپاؤ گے؟ قیامت میں تیرا ہر راز جو ہے یوم تبلی السرائر، جس دن سب راز نکل جائیں گے. فما له من قوت ولا ناصر، اللہ کے سوا کسی کی نہ طاقت ہے نہ کوئی مددگار ہے. قیامت والے دن ہر چیز کا حساب ہوگا اور ذرہ ذرہ ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے سامنے آ جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور پھر ہر بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اللہ حکم دیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائیں کہ میرے بندے اپنے نامہ اعمال خود پڑھو، خود فیصلہ کرو اب تم کس صدا کے مستحق ہو، اور ہر عمل لکھا ہوا ہوگا. اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے اندر نامہ اعمال ملے گا
اور انسان کے سامنے آ جائے گا نامہ عمل، اور جب پڑھے گا تو کہے گا یا ویلتا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بھئی اس میں تو ہمارا ہر عمل لکھا ہوا ہے، چھوٹا بڑا ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا، میرے بندے تیرے رب کبھی ظلم نہیں کرتے، تیری ہر نیکی بھی موجود ہے، تیری ہر برائی بھی موجود ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تم نے اگر بھلائی کی ہے وہ بھی دیکھو گے، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک دن میرے مدنی بیٹھے ہیں باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کھجوریں ہیں، حضرت پاک نے فرمایا ابو بکر قیامت میں سوال ہوگا لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے سوال ہوگا قیامت میں کہ میری نعمتیں کھانے کے بعد تم نے میرا کیا شکر ادا کیا۔ اللہ اکبر، ایک ہمارا حال ہے کہ ہر نعمت کے بعد غافل، ہر اللہ کی نعمت مل رہی ہے، 10 جوڑے کپڑوں کے ہیں، 10 ڈشیں کھانے میں پکتی ہیں، 10 نوکر خدمت کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ سوچا کرو کہ اللہ اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ ایک تاریخ میں واقعہ ہے نا کہ ایک زمینداروں میں ایک رواج ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ خود گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے، نوکر آگے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اب بھی ہے یہ، یعنی بڑائی تھی کہ دیکھو جی سردار جا رہا ہے، سردار گھوڑے پہ بیٹھا ہے، نوکر غریب بیچارہ آگے بھاگ رہا ہے۔ مغرب کا یا کوئی نماز کا وقت تھا تو مسجد بھی قریب آ رہی تھی، تو اس نوکر نے عرض کیا، اس نے کہا سردار اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کے لیے آپ گھوڑا روک لیں، میں جلدی سے فرض نماز پڑھ لوں، نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ میں کہا اچھا جلدی کرو، پر جلدی کرو، پڑھ لو۔ وہ گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا اور گھوڑے کو کبھی ادھر لے جائے کبھی ادھر لے جائے، وہ بندہ گیا اسے فرض پڑھے، اس کا فرض پڑھ لیا، 2 رکعت سنت بھی پڑھ لوں۔ تو اس کو ذرا دیر ہوئی تو وہ گھوڑا قریب لے آیا مسجد کے، کہتا ہے وہ کیوں نہیں نکلتے ہو، کون سی بلا نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، نکلو باہر۔ اور نے کہا سردار جو طاقت تمہیں اندر نہیں آنے دیتی وہی مجھے باہر نہیں آنے دیتی، میں کیا کروں؟ تمہیں بھی تو کسی طاقت نے روکا ہوا ہے نا کہ نماز دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، لیکن نماز نصیب نہیں ہے۔ اب بھی کتنے لوگ ہیں، 1 2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اللہ کے حرم میں رہتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اور جب آئے تھے تو تلہ جیب میں نہیں تھا، اب لاکھوں پتی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حرم کے باہر کھڑے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور کتنے بدبخت ہیں دکان کے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پکڑ نہ لیں امر بالمعروف والے، اور نماز نہیں پڑھتے، جب نماز ہو جائے گی شٹر اٹھا کے باہر نکل آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کا وقت آئے گا وہ سگریٹ ہاتھ میں لے کے نکل جائے گا، جی اپنے پیشاب وغیرہ کے لیے جا رہا ہے، اس وقت بدبخت واپس آئے گا جب نماز ہو جائے گی۔ تو معنی یہ ہے کہ خدا آنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مکہ مدینہ نصیب ہو جائے اللہ کا شکر کرو، نہ بزورو نہ بزاری نہ بزر، یہ نہ زور سے ملتی ہے جگہ، نہ رونے سے ملتی ہے، اور نہ دولت سے ملتی ہے، یہ تو تب ملتی ہے جب مالک راضی ہوتا ہے کہ میرے گھر میں آ جاؤ۔ میرے استاد سے حضرت عباس بخاری تھے، بخارا کے رہنے والے تھے، مدینے شریف میں ہوتے تھے، میں نے قرآن شریف ان سے پڑھتا تھا، چھوٹے تھے ہم، عجیب بزرگ تھے اللہ والے، کوئی طالب غلطی کرے نا جی تو پھر سب کو مارتے تھے۔ ہم کہتے حضرت ہم نے تو غلطی نہیں کی، کہتے یار یہ شرم آتی ہے نا، ایک کو ماروں دوسرے کو نہ ماروں، وہ ہنستا رہے، مار میں بھی تو سب کو برابر ہی مارنا چاہیے نا، بادشاہ بزرگ آ رہے تھے۔ تو وہ ہر جمعہ کے دن ماشاءاللہ روز بخاری اور خاص بنا ہوا جو ہے میوے والا بنا کے سب طلباء کو کھلاتے تھے،
اور ہر طالب کو، ہر دوست کو سختی کے ساتھ ہدایت تھی کہ جمعہ پڑھ کے فقیر کے لنگر پہ آؤ۔ ایک دن والد صاحب نے پوچھا، نے کہا حضرت یہ کوئی منت ہے کیا ہے، کوئی نظر نیاز تو نہیں؟ کہنے لگے مولوی خیر محمد یہ راز تھا، تم نے پوچھ لیا، اب میں چھپاتا نہیں ہوں، یہ میں صرف اس شکرانے میں خیرات کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مدینے میں رہنے کی جگہ دی ہے، ورنہ اگر اللہ نکال دے تو میری کیا طاقت ہے۔ اسی طرح ہمارے استاد سے اور روزانہ یعنی روز ہر حال میں دن میں یا رات میں 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، 2 رکعت کر کے۔ میں نے پوچھا استاد جی یہ کہ فرماتی یہ شکرانے کی نفل پڑھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مکے میں رہنے کی توفیق دی۔ ہر روز جن کو قدر ہے نا مکے مدینے کی وہ جانتے ہیں نا، آپ کے ہمارے لیے کیا ہے، آ گئے عمرہ کیا، حج کیا، جیسے داڑھی منڈاتا تھا ویسے منڈا رہا ہے، جیسے جھوٹ بولتا تھا ویسے بول رہا ہے، جیسے رشوت کھاتا تھا ویسے کھا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ مرکز ہدایت نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ جیسے سونا سنار دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو پیتل ہے، کون کہتے ہیں سونا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی تو ٹھکرایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، اور تیرا ہر راز جو سینے کے اندر ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، اور اس دن تیرا رب تیرے ہر عمل کو جاننے والا ہوگا۔ ویسے اللہ تو اب بھی جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ جہاں اور کوئی جاننے کا مجازی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ دعا کریں اللہم ثبتنا علی الایمان، دعا کریں اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اعلم۔ میرا بھائی یہ سوال تقریباً روز میرے بھائی پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، سوال کرنے میں شرم نہیں ہوتا، دین میں شرم نہ کیا کرو۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو آئی اس نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حیض سے میرے دن پورے ہو جائیں تو غسل کیسے کروں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ بی بی کپاس سفید جو ہے وہ اپنے بدن میں رکھ کے تسلی کرو بھی خون بند ہو گیا ہے، جب تسلی ہو جائے تو اس کے بعد پھر غسل کی تیاری کرو۔ اچھا وہ عورت کہنے لگی حضور وہ کپاس بدن میں کیسے رکھوں؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو پکڑ لیا، اللہ کی بندی ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے تو عورتوں سے سمجھ لینا، حضور پاک کے سامنے۔ اس نے کہا میں حضور سے نہیں پوچھوں گی تو کیسے پوچھوں گی؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھلایا ہے۔ آپ تو خیر نہیں پڑھتے ہیں نا، اگر کوئی ہمت ہو نا کبھی تو کتابیں پڑھیں، صرف استنجا پر علماء نے 72 مسئلہ لکھا ہے۔ استنجا کیسے کرنا ہے؟
اس کے آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں مسح کرنا بھی سکھلایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا ہے، بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ پہ رنگ چڑھا ہوا ہے اور رنگ کی تہ جم گئی ہے، جیسے ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے، تو عورت کا نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ ہر حال میں پہلے اس کو ریموو کرے، اس کے بعد وہ غسل کرے اور وضو کرے۔ تو مسئلے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں، لیکن جب بتا دیا جائے تو اس کو کچھ یاد بھی رکھو۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کمپنی کے ملازم ہیں، ہمیں کمپنی جب لے آئی مکہ مکرمہ کے 4 مہینے میں کام کرنے کے لیے، تو وہاں سے کمپنی کی ہدایت تھی کہ بھئی یہ احرام نہ باندھیں، بغیر احرام کے ہمیں لے آئے۔ پھر مکے میں آنے کے بعد ہم نے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمرہ کیا ہے۔ میرا بھائی، اصولی بات تو یہ ہے کہ کمپنی والوں کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ میڈیکل گروپ آئیں گے، میڈیکل مشن آئیں گے، خدام الحجاج آئیں گے، کام کرنے سب کو بغیر احرام کے لے آتے۔ بھائی اللہ کے بندے، تکلیف کیا ہے اگر وہ احرام باندھ کے آئیں گے؟ ان کا تو میقات کا عمرہ تم نے برباد کر دیا نا۔ یہ ٹھیک ہے تم پہ دم نہیں پڑے گی، تم مجبور ہو، تم ملازم تھے، تمہاری نوکری ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے نا۔ اس لیے چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ اپنے متعلقہ اداروں کو لکھیں کہ خدا کے لیے ہمیں احرام باندھنے سے کیوں روکا جاتا ہے۔ ہم ملازم ہیں، آپ دیکھیں نا جی، ڈاکٹر آتے ہیں ہمارے، یا خدام الحجاج آتے ہیں، کیا وہ بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے بیچارے؟ ان کے تو چھپنے کا یا بھاگ جانے کا یا گم ہو جانے کا یا دوسروں میں مل جانے کا اندیشہ ہی کوئی نہیں۔ سب کے پاس کارڈ ہے، سب کے پاس کنٹریکٹ کی کاپیاں ہیں۔ بہرحال تم پر دم کوئی نہیں۔ اب تم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیا ہے، حج تمہارا افراد ہی رہے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مکے والا ہو یا میقات کے اندر رہنے والا ہو، اس کا حج ہوتا ہی افراد ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ، حج تمتع یا حج قران ان لوگوں کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ مثلا جو مدینہ منورہ سے آئیں گے ان کی مرضی ہے تمتع کریں قران کریں، ریاض سے آئیں گے مرضی ہے تمتع کریں قران کریں، طائف سے آئیں گے ان کی مرضی ہے تمتع کریں قران۔ لیکن جو اندر رہنے والے لوگ ہیں، جیسے آپ مکے میں رہتے ہیں، کوئی جدے میں رہتا ہے، کوئی بحرہ میں رہتا ہے، کوئی جموم میں رہتا ہے، کوئی وادی فاطمہ میں رہتا ہے، یہ ہیں داخل المیقات۔ جو داخل المیقات لوگ ہیں ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے، وہ تمتع بھی نہیں کر سکتے اور قران بھی نہیں کر سکتے۔ تمتع اور قران ان کے لیے ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے میں رہنے والے نہ ہوں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کا حج افراد ہوگا، آپ پہ کوئی دم نہیں انشاءاللہ۔ حج افراد میں حج کی بکری بھی آپ پہ واجب نہیں ہے۔ اور جو ڈیوٹی والے ہو نا، خدام الحجاج یا خدام الحرم یا جو بھی ہے، میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ حج افراد ہی کرنا، کیونکہ حج افراد میں تمہارے لیے بڑی آسانی ہے، تم ڈیوٹی کرو۔ اچھا، احرام کے ساتھ بھی تم ڈیوٹی کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ ڈاکٹر ہے، احرام باندھے رہے، اپنی ڈیوٹی بھی کرتا رہے۔ خدام الحجاج ہے، بھولے کو راستہ دکھا رہا ہے، احرام بھی رہے اور ڈیوٹی بھی کرتا رہے۔ اچھا، جن کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے حرم میں مثلا کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سارا دن نہیں نکل سکتے حرم سے، ان کو چھٹی ملے گی مغرب کے بعد، ان کے لیے بھی حج آسان ہے۔ آپ ایسا کریں گے جب چھٹی ملے نا جی، فوراً غسل کریں، مغربی عشاء بھی یہیں پڑھ لیں،
اور 2 رکعت پڑھ کے لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے سیدھا عرفات چلے جائیں. اچھا، اور باہر کے راستے سے جائیں، آپ آدھے گھنٹے میں عرفات پہنچ جائیں گے، کیونکہ لوگ تو آ رہے ہیں نا. آپ باہر والا طائف والا راستہ لے لیں، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ عرفات میں جائیں، دعائیں کریں، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھیں، وہاں سے سیدھا پیدل مزدلفہ آ جائیں. چھوڑے بسوں شسوں کو، بسوں میں بیٹھو گے انشاءاللہ تو دوسرے دن پہنچو گے. سیدھا پیدل آپ مزدلفہ میں آ جائیں. نمازیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، مغرب عشاء تو آپ حرم میں پڑھ کے گئے ہیں نا، مزدلفہ میں بیٹھے رہیں. صبح کی نماز اول وقت میں اندھیرے میں مزدلفہ میں پڑھیں اور سیدھا مینا آگے کنکری ماریں، کنکری مار کے سر منڈا احرام کھول دیں. آپ فارغ ہو گئے، آ کے اپنی ڈیوٹی کرو. آپ کی ڈیوٹی 7 بجے شروع ہوتی ہے نا، نماز تو 5 بجے ہو جائے گی. آپ تو 4 بجے انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے مینا میں، کنکریاں مار کے 6 بجے آپ اپنی ڈیوٹی پہ آ جائیں. اچھا، سر منڈانے والا نہ ملے، اپنی سیفٹی لے لو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے سر پہ سترا پھیر دو. کوئی ضروری ہے کہ 10-20 ریال خرچ کرو، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دو. آج کل تو ڈسپوزیبل جو ہے اس طرح ملتے ہیں، اور وہ ایک تمہارے سر پہ پھیر دیتا ہوں، اس کے سر پہ پھیر دو، کوئی مسئلہ نہیں. اب جب بھی موقع ملے جا کے 10-11 کی اور 12 کی کنکریاں مار لینا، حج تمہارا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تمہارے لیے. اگر ہم اب عمرہ کرنا چاہیں، اب بہتر یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک میں یہاں آ چکے ہیں ان کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا حج افراد. لیکن اگر کرنا ہو تو پھر مسجد عائشہ جانا ہوگا یا جیرانہ جانا، گھر سے عمرے نہیں ہوتے. جسم سے بال صاف کرنے چاہیں، برے لگتے ہیں تو کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں، شریعت میں منع نہیں. اگر آپ کو برے لگتے ہیں یا تکلیف کا باعث ہیں آپ کر سکتے ہیں. کہتے جی کہ فون میں جو ہیلو ہیلو ہم کرتے ہیں تو وہی آخر انگریز کی اپنے پیروی تو کرنی ہے نا. دیکھیں نا بھی آخر ہم اس کے فرما بردار بندے ہیں نا. لباس بھی انگریزی، زبان بھی انگریزی، کھانا بھی انگریزی، اور تہذیب بھی انگریزی، ورنہ یہ بالکل حرام ہے. مسلمان کو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا ہیلو ہیلو ہیلو؟ آج کل تو ہر مولوی بھی ہیلو ہیلو کرتے ہیں. عادت ہو گئی ہے نا. میں نے اپنے دادا کا حج کرنا ہے، اپنا کر چکے ہو پھر دادے کا حج کرو، پھر ٹھیک ہے. پھر حج کے وقت نیت یہ کرو یا اللہ میرے حج کا ثواب میرے دادے کو دے دو، بس کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مولوی کو نہیں بلانا کہ ختم شریف پڑھے. اگر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد کوئی بندہ عمرہ کر لے اس پہ حج کرنا لازم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، مسئلہ سمجھا کرو. یہ تھوڑا ہے کہ ہر دفعہ فرض ہوتا ہے. یہ تو مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی جس نے حج نہیں کیا تھا وہ حج کے مہینوں میں مکے میں پہنچ گیا، اسے عمرہ کا، وہ اس کے لیے حج ضروری ہے. ایک دوست کی بیوی بھی اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے بھی ایک عزیز ہیں بڑے قریبی، نذیر احمد خان، اس کا بیٹا نوجوان بیچارہ جو ہے اس کو بندوق لگ گئی. اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ اس کے والدین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہرحال آمنا باللہ، موت بھی برحق ہے، لیکن دعا کرنا تو ضروری ہے کہ اللہ مغفرت کر دے اور اللہ ان کو صبر جمیل. نوجوان بچہ تھا، ابھی ایم اے ایس سی کیا تھا یا اللہ عالم کیا ڈگری کی تھی بیچارے نے. صاف کر رہا تھا بندوق، احساس ہی نہیں ہوا کہ اندر تو کارتوس لگا ہوا ہے.
کہتے ہیں جی کہ آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں، آواز آئے تو اس کے لیے آپ دعا کریں نا. میں نے کل وظیفہ تو بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا مانگو، سارے انتظام اللہ کر دیں گے. کرسی بھی آ جائے گی، اسپیکر بھی کھل جائیں گے، ہر چیز ہو جائے گی. لیکن یہ کام تم کر سکتے ہو، میں کسی کو شکایت نہیں کرتا، میری عادت نہیں. الحمدللہ 30 سال گزر گئے نہیں کی تو اب کیا کرنی ہے. بعض آ جاتے ہیں جن کو کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی ناراضگی ہوتی ہے، وہ بیچارے جتنا گلا دبا سکتے ہیں ہمارا دباتے رہتے ہیں. بس اللہ ہدایت دے ان کو، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اس کا علاج میرا بھائی تمہارے پاس ہے، تم اللہ کے مہمان ہو. 2 رکعت پڑھ کے تجربہ تو کرے دعا مانگ کے، کام دیکھو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تمہیں اللہ پر یقین ہی نہ ہو تو کیا کریں. اگر 6 مہینے ہو گئے مکے میں رہتے ہوئے، وہی حج افراد ہے، کوئی حج کی بکری واجب نہیں. ایک آدمی کا ویزا تھا نجران کا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مکہ جانا ہے، لیکن وہ آگے، اس میں بھی کوئی دم نہیں، چونکہ اس کو علم ہی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں مکہ، نیت ہی نجران ہے. کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہے داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، تو داڑھی کا کیا قصور ہے. کچھ لوگ کپڑے پہن کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو کپڑے اتار دینے چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہیں، مقصد ہے کہ کپڑے پہن کے جو جھوٹ بولتے ہیں تو کپڑے اتار دیں. اللہ کے بندے، داڑھی حضور کی سنت ہے، اس کا الگ ثواب ہے. جھوٹ بولتا ہے تو اس کا الگ گناہ ہے، اس کو جھوٹ بولنے پر سزا ملے گی، اور اسلامی شکل بنا کر جھوٹ بولتا ہے تو اور زیادہ سزا ملے گی. میرا ایک دوست ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے اور اس کے دل میں غلط خیالات آتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرو تو انشاءاللہ جو غلط وسواس ہیں وہ چلے جائیں گے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر. اللهم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعلنا مزغة للبازغين. اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك